بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: قرآن حکیم کا آغاز کس کلمہ سے ہوتا ہے؟ جواب: الحمدللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان کے اعتراف سے اور شکر کے بیان سے۔ سوال: رب کسے کہتے ہیں؟ جواب: رب وہ ہے جو کسی شے کو آہستہ آہستہ منصب کمال تک پہنچائے۔ سوال: رب العالمین سے کیا مراد ہے؟ جواب: تمام جہانوں اور تمام جہان والوں کا رب۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ جواب: رحمان کی معنی ہے سب پر بے پناہ رحمت فرمانے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت عمومی رحمت کی ہے، جس میں مومن اور کافر کا بھی کوئی فرق نہیں۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں رحمان الدنیا، یعنی دنیا والوں پر رحم فرمانے والا، جبکہ رحیم کے معنی ہے نہایت رحم فرمانے والا۔ یہ خاص صفت ہے جس کا ظہور خاص بندوں کے لیے ہوگا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں رحیم الآخرہ، یعنی آخرت میں فرمان برداروں پر رحمت فرمانے والا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے رحمت کے کتنے حصے پیدا فرمائے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے پیدا فرمائے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے رحمت کے کتنے حصے اپنے پاس رکھے اور کتنے حصے اپنی ساری مخلوقات کی طرف بھیجے؟ جواب: رحمت کے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری مخلوقات میں ایک حصہ بھیجا۔ سوال: بدلے کے دن سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت کا دن، جزا و سزا کا دن۔ سوال: اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس چیز میں مدد مانگنی چاہیے؟ جواب: ہر کام میں حقیقی مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حقیقتاً اور مستقلاً مددگار ہے۔ سوال: ہدایت سے کیا مراد ہے؟ جواب: ہدایت کے کئی مفہوم ہیں۔ راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ سوال: صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ جواب: وہ راستہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، جس سے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور جنت کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ سوال: انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جواب: انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ سورہ نساء آیت نمبر 69۔ سوال: مغضوب علیہم سے مراد کون ہیں؟ جواب: احادیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں جن پر مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ مسند احمد۔ سوال: والین سے مراد کون ہے؟ جواب: اس سے مراد عیسائی ہیں جو عقیدے اور عمل میں بھٹک گئے تھے۔ مسند احمد۔ سوال: سورہ فاتحہ کے آخر میں کیا کہنا مستحب ہے؟ جواب: آمین، صحیح بخاری۔ سوال: آمین کے کیا معنی ہے؟ جواب: اے اللہ ایسا ہی ہو۔ یہ استجب کے معنی میں ہے، یعنی اے اللہ تو قبول فرما۔ آمین دعا ہے، صحیح بخاری۔ سوال: سورہ فاتحہ اکثر کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب: ہر نماز میں۔